السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم اپنی نظم علامہ اقبال کی نظم پیغام شروع کریں گے۔ یہ نظم علامہ اقبال نے 16 اپریل 1912 میں لکھی تھی، اور یہ نظم بنیادی طور پر یہ ایک طویل نظم کا ایک حصہ ہے جو ان کی نظم بانگ درا میں شامل ہے، اور اس کا نام ہے شمع اور شاعر۔ اس کا ایک بند ہے یہاں اس کا نام پیغام ہے جو ہم نے نظم پڑھنی ہے۔ 87 صفحے نمبر 87 پہ یہ نظم ہے جو شمع اور شاعر کا ایک بند ہے۔ شروع کرتے ہیں ہم۔ آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقان تو ذرا، آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقان ذرا، دانا تو، کھیتی بھی تو، باراں بھی تو، حاصل بھی تو۔ آشنا ہوتا ہے واقف ہونا، آگاہ ہونا، اور دہقان جو ہے ویسے کسان کو کہتے ہیں، لیکن یہاں علامہ اقبال مسلمان سے مراد لے رہے ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ اصلیت ہے۔ دانا وہی بیج ہوتا ہے، باراں بارش ہوتی ہے، حاصل جو ہے وہ فصل ہے، جو جب فصل مطلب بوتے ہیں تو اس کے بعد جو حاصل ہوتی ہے، یعنی جو فصل جو اناج حاصل ہوتا ہے اسے کہہ رہے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں، اب یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ اے دہقان اپنی اصلیت سے واقف ہو کہ تو جو ہے وہ بیج بھی ہے، کھیتی بھی ہے، بارش بھی ہے اور فصل بھی ہے۔ اب وہ اسی یہ جو زمانہ تھا، جس زمانے میں یہ علامہ اقبال نے نظم لکھی ہے، اس میں مسلمانوں کی حالت جو ہے وہ بہت ہی خراب ہو چکی تھی، بہت ابتر ہو چکی تھی، اور مسلمان جو تھے وہ بہت زیادہ تباہ ہو چکے تھے۔ ان سے حکومتیں چھن گئی تھیں، مختلف علاقوں کی حکومتیں ان سے چھن گئی تھیں، جن پر وہ برسا برس یا سینکڑوں سال حکمران رہے جن علاقوں پہ، تو وہ علاقے ان سے چھن گئے تھے۔ بر صغیر پر آپ کو پتہ ہے انگریزوں کا قبضہ ہو چکا تھا، اور وہ نہ صرف انگریز جو تھے ان کی ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے تھے، بلکہ وہ ہندو جو تھے وہ بھی انگریزوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچا رہے تھے، مسلمانوں پہ نوکریوں کے دروازے بند ہو گئے تھے، مسلمان بہت زیادہ پریشانیوں کا شکار تھے۔ تو علامہ اقبال کی یہ نظم اس زمانے میں ہے۔ طرابلس پر اٹلی نے قبضہ کر لیا تھا، مصر پر فرانس نے قبضہ کیا ہوا تھا، سلطنت عثمانیہ جو تھی، بہت بڑی جو سلطنت تھی خلافت عثمانیہ کی، وہ ختم ہو چکی تھی، اس کا شیرازہ بکھر چکا تھا۔ تو علامہ اقبال جو ہے وہ مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں، مسلمانوں سے مخاطب ہو رہے ہیں، اور وہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ جو یہ جو ہے ایک کسان کا حوالہ دے رہے ہیں، کسان کے حوالے سے بات کریں کہ کسان جو ہے اس میں صبر و تحمل ہوتا ہے، برداشت ہوتی ہے، اور کیا ہوتا ہے کہ اس کی جو برداشت ہوتی ہے، جو صبر و تحمل اس میں ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہی دانہ جو ہے وہ فصل تک پہنچتا ہے۔ یعنی وہ سب دانہ ڈالتا ہے، اس کے بعد کوشش کرتا رہتا ہے، محنت کرتا رہتا ہے، اور پھر وہ جو ہے کھیتی، چھوٹی چھوٹی سی کونپلیں اس میں سے نکلتی ہیں، چھوٹا سا پودا برآمد ہوتا ہے، پھر وہ انتظار کرتا ہے بارش کا، اسے پانی لگاتا ہے، اس کا دھیان رکھتا ہے، اور آخر میں وہ فصل پک کر تیار ہو جاتی ہے۔ تو وہ بنیادی طور پر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر انسان جو ہے اسے کوشش کرنی چاہیے، اسے صبر و تحمل سے کوشش کرنی چاہیے، اور ان کا جو یہ گوئٹے کا ایک سپرمین کا فلسفہ تھا، اس کو علامہ اقبال نے بالکل مختلف انداز سے اپنے ہاں استعمال کیا ہے۔ مرد مومن، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ جو ایک مومن شخص ہے، ایک مسلمان انسان ہے، اس کے اندر یہ خصوصیات صبر و تحمل کی، برداشت کی، کوشش اور ریاکاری نہ ہونا، تصنع بناوٹ نہ ہونا، اس کا سادہ مطلب یہ چیزیں اس کے اندر موجود ہونی چاہیے۔ اور کیونکہ یہ ہے کہ ایک دہقان، ایک کسان میں یہ خوبیاں موجود ہوتی ہیں، اس میں صبر و تحمل ہوتا ہے، سادہ دل ہوتا ہے، سادہ مزاج ہوتا ہے، صبر و تحمل ہوتا ہے، برداشت ہوتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، بار بار کوشش کرتا ہے، اپنی فصل کو جانوروں سے بچاتا ہے، اپنی فصل کو کیڑے مکوڑوں سے بچاتا ہے، ہر وقت اس کا دھیان رکھتا ہے، کسی وقت اسے غافل نہیں ہوتا، دن رات اس کی جو ہے فصل، اس میں اس کی توجہ ہوتی ہے۔ تو یہاں علامہ اقبال یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں مسلمانوں کو کہ وہ اپنی خوبیوں سے، اپنی صفات سے آگاہ ہوں، وہ ان صفات سے آگاہ ہوں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیے ہیں، جس مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں پیدا کیا ہے۔ خدا خود چاہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ تسخیر کائنات کرے،
خدا خود اللہ دیکھیں نا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ رسول کی حدیث ہے علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے، یعنی جو چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے ہمیں اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے، ہمیں وہ کرنا چاہیے۔ تو ہم اسی صورت میں اس کو کریں گے جب ہمیں صبر برداشت ہوگا، تحمل ہوگا۔ لیکن قرآن مجید کی آیت ہے لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا اٹل وعدہ ہے کہ اگر ہم کوشش کریں گے تو ہمیں وہ چیز ضرور ملے گی۔ تو ہم جو ہے وہ وہ ہے نا کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، کہ اس بات تم نے کوشش نہیں کرنی، خود تم نے محنت نہیں کرنی، بلکہ تم اسی چیز میں لگے ہوئے ہو کہ کسی طرح کوئی اوپر سے کوئی مدد آ جائے، کوئی آسمانی ہمارے پاس مدد مل جائے، ہم نے کچھ نہیں کرنا، ہم نے کوئی کوشش نہیں کرنی۔ تو وہ ایک مسلمان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے اندر ان خوبیوں کو پیدا کرو، ان چیزوں کو پیدا کرو، تو تم جو وہ آج بھی کامیاب ہو سکتے ہو، آج بھی منزل تمہاری منتظر ہے۔ اگلا شعر ہے، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو راہ رو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو۔ آہ، یہ بھی کلمہ افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کس چیز کی جستجو، یعنی تلاش، اور کیا چیز ہے جو تجھے جو ہے وہ سرگردہ رکھتی ہے، یعنی تجھے ادھر ادھر بھٹکائے رکھتی ہے۔ آوارہ سے یہاں مراد ہے سرگردہ، بھٹکاؤ، مطلب ایسا مارا مارا پھرنے والا، کہ کیا چیز ہے، کون سی چیز ہے جو تجھے سرگردہ رکھتی ہے، تجھے پریشان رکھتی ہے، تجھے مصیبت میں ہر وقت تو پریشان رہتا ہے، کون سی بات ہے، کون سی ایسی تلاش ہے جس کی تجھے آرزو ہے وہ تجھے نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ راہ یعنی جو راستہ ہے وہ بھی تو ہی ہے، راہ رو راستہ چلنے والا یعنی مسافر بھی تو ہی ہے، رہبر راستہ دکھانے والا، رہنما وہ بھی تو ہی ہے، اور منزل کیا ہے، جو مقام ہے، جو راستہ جو جہاں انسان پہنچنا ہے وہ بھی تو ہی ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اے مسلمان، کیا چیز ہے، کس وجہ سے تو سرگردہ و پریشان ہے، کون سی بات ہے جو تجھے ہر وقت تو جس کی وجہ سے مارا مارا پھرتا ہے، تو پریشان رہتا ہے، حالانکہ کیا ہے کہ تو راستہ بھی ہے، مسافر بھی ہے، رہنما بھی ہے، مقام بھی ہے، یعنی منزل بھی ہے، ہر چیز تو خود ہے۔ تو وہ مسلمانوں کو اس طرف توجہ دلوا رہے ہیں کہ مسلمان جو ہیں، جب بر صغیر میں انگریزوں کی حکومت آئی تو انگریزوں نے کیا کیا، بر صغیر میں انہوں نے اپنی تہذیب کو، اپنی معاشرت کو، اپنے جو تھی چیزوں کو، انہوں نے اپنی روایات کو، اپنے اقدار کو انہوں نے بر صغیر میں متعارف کروایا۔ اور ہم نے کیا کیا اس چیز کا، ہم نے یہ کیا کہ ہم نے اپنی جو اچھائیاں تھیں، اپنی جو خوبیاں تھیں، ہماری جو عظمت رفتہ تھی، ہم اسے بھول گئے، اور ہم نے انہی کی طرح زندگی گزارنا شروع کر دی۔ جس طرح ہے نا کہ وضع میں تم ہو نصارہ تمدن میں ہنود، یہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائی ہوں۔ تو مسلمانوں کا یہ عالم ہو گیا کہ مسلمان جو تھے ان کو بجائے یہ کہ وہ اپنا جو تشخص تھا اسے برقرار رکھتے، انہوں نے مسلمانوں کے تشخص تھا اس کو پامال کر دیا، مسلمانوں نے خود اپنے تشخص کو پامال کر دیا، اور اپنے آپ کو مکمل طور پر ان کا زیر نگیں کر دیا، ان کا محتاج بنا لیا۔ یعنی وہ جو تھے مسلمان، ان کے پاس تمام جو چیزیں تھیں، مسلمانوں کے پاس جو ان کی روایات تھی، جو ان کی اقدار تھیں، جو ان کی تہذیب تھی، جو معاشرت تھی، سب کچھ کیا ہوا کہ ضم ہو کے رہ گئی، ختم ہو گئی، برباد کر دیا اسے، ہندوانہ رسموں کو اپنا لیا، انگریزوں کی چیزوں کو اپنا لیا۔ آج ہم دیکھیں تو ہم بے شمار اپنے گھروں میں جب ہم کوئی فنکشن کرتے ہیں، کوئی تقریب کرتے ہیں، تو بہت اس میں آدھی سے زیادہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری تہذیب کا حصہ، جو مسلمان تہذیب کا حصہ نہیں ہے، جو ہمارے رسوم و روایات نہیں ہیں، لیکن کیا ہے کہ ہم ان پر عمل پیرا ہیں، انہیں کرتے ہیں، اور انہیں بلکہ جو باقی جو اصل اپنے ہماری رسوم ہیں وہ بہت پیچھے چلی گئی ہیں، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ ہم نے لباس ان کی طرح کے پہننے شروع کر دیے، ہم نے انداز اتوار، ہمارے گھروں میں جو تقریبات ہوتی ہیں وہ مکمل ایسا لگتا ہے جیسے مغرب کہ کسی جگہ پہ مغربی ممالک میں کوئی تقریب ہو رہی ہے یا مغرب زدہ، ایسا ہم بالکل ٹوٹل کیا ہو گئے، ہم مغرب زدہ ہو گئے۔ تو علامہ اقبال جو ہے وہ مسلمان کو، ایک انسان کو ایک
बरसगीर में रहते हुए मुसलमान को या पूरी दुनिया में जितने मुसलमान हैं उनको इस तरफ मुतवज्जे कर रहे हैं कि तुमने जो ये उनकी अंधी तकलीद शुरू कर दी है, ये अच्छी बात नहीं है। इस पर वो चोट कर रहे हैं, वो दुख का इजहार कर रहे हैं कि ये जो तूने उसकी, जबकि तुम ही जो हो, तुम्हारे पास तो मंजिल भी है, तुम्हारे पास रास्ता भी है, रास्ता दिखा यानी रहनुमा भी है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के कौन है कायनात में जो रहनुमाई कर सके। तो वो कह रहे हैं कि तुम्हारे पास जो है, तुम किस लिए, तुम रास्ता भी तुम खुद हो, तुम राह हो, रास्ता चलने वाले भी तुम खुद हो, तुम्हारे पास बेहतरीन कायनात के रहनुमा मौजूद है, तुम्हारे पास बेहतरीन किताब मौजूद है, तुम्हें अपनी मंजिल का पता होना चाहिए। लेकिन तुमने क्या किया कि सब कुछ भुला दिया है, तुम्हें पता ही नहीं है, तुम बस मारे फिर रहे हो। तुम्हें ना तो रास्ते का मालूम है कि किस रास्ते पर चल रहे हो, ना ही तुम रहनुमा को भूल चुके हो, तुम मंजिल को फरामोश कर चुके हो। बस तुम जो हो एक अजीब तरह की दौड़ में लगे हुए हो, पागलों की तरह बस सरगर्दा हो। तुम्हें कोई पता नहीं है कि तुम्हारा रास्ता क्या है, तुमने किस मंजिल को पाना है, किस जगह पे पहुंचना है। तो अल्लामा इकबाल जो है वो इस चीज़ पर हमें तवज्जो दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। आज के मुसलमान को भी वो इस चीज़ पर तवज्जो दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो है मंजिल जो है वो तेरे अंदर है। हसूल मंजिल की जो सलाहियतें हैं, हसूल मंजिल को पाने की जो सलाहियतें हैं वो तेरे अंदर मौजूद हैं। अगर तू सिराते मुस्तकीम पर चलेगा तो क्या होगा कि तू दुनिया भी पालेगा और आखिरत भी जो है वो भी तुझे नसीब होगी। तो वो इस चीज़ यानी वो कहते हैं कि मुसलमान जो है, देखिए हम तो रोज़ नमाज में बार बार पढ़ते हैं दिन सिरातुल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते पर चला। यानी हमारे पास तो हमें तो अल्लाह ताला की हर वक्त हर लम्हा अल्लाह ताला की जो रहनुमाई है वो हमारे साथ है। हमारे पास हर वक्त तो हमें किसी और चीज़ की, किसी और कदर की ज़रूरत ही नहीं है। जब खुदा और खुदा का रसूल, जब हम उसकी रज़ा के लिए, उसकी नियाबत के लिए काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो हमें किसी और, हमारे पास मंजिल भी मौजूद है, हमारे पास रास्ता भी मौजूद है, हमारे पास रहनुमा भी मौजूद है। तो हमें ना तो किसी को देखकर हमें अपनी मंजिल का तयन करना है, बल्कि हमें ख़ुद मालूम है कि हमारी मंजिल क्या है, लेकिन हमने अपनी मंजिल को फरामोश कर दिया, हम अपनी मंजिल को भुला बैठे, हम अपनी रहनुमा को भुला बैठे हैं। और हम उनसे रहनुमाई हासिल करने की बजाय हम यूरोप की अंधी तकलीद करते हैं। अगला हमारे पास शेर है कि कांपता है दिल तेरा अंदेशा है तूफ़ान से क्या, नाखुदा तू, बहर तू, कश्ती भी तू, साहिल भी तू। तो यहाँ अल्लामा इकबाल, कांपता है यानी खौफ खाता है, अंदेशा वही खौफ डर, नाखुदा जो है वो मल्लाह को कहते हैं, कश्ती चलाने वाले को कहते हैं नाखुदा, बहर समंदर, साहिल जो है वो किनारे को कहती है। तो वो कह रहे हैं कि तू तूफ़ान से क्यों खौफ खाता है, तू तूफ़ान से क्यों डरता है, क्यों परेशान है तूफ़ान से, कि तू तो खुद ही जो है वो मल्लाह भी है, समंदर भी है, कश्ती भी है, किनारा भी है। यानी वो कहते हैं कि तुझे मुस्तकबिल से खौफज़दा होने की कोई ज़रूरत नहीं, तू क्यों परेशान है, क्योंकि मुस्तकबिल से तो वो परेशान होता है जो अगर हमारा हाल दुरुस्त है, अगर हम आज अपना दुरुस्त कर लेते हैं तो हमें मुस्तकबिल से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें मुस्तकबिल से परेशान होने की हमें कोई हमें होना ही नहीं चाहिए। लेकिन क्या हुआ है कि हम इसलिए वो कह रहे हैं कि तुम इसलिए खौफज़दा हो कि तुम ये समझते हो कि आज दुनिया के अक्सर ममालिक पर जो है वो ईसाई काबिज़ हो चुके हैं, मुसलमानों बहुत थोड़े इलाके हैं जहाँ मुसलमानों की हुकूमत है, तो जो इस वजह से तुम मायूस हो चुके हो। तो तुम्हें इससे कतई मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कोशिश करनी चाहिए। वो कहती है कि मुसलमान जो है, एक मुसलमान इंसान, वो इन चीज़ों से खौफज़दा नहीं होता, वो परेशानियों से, तकलीफ़ों से खौफज़दा नहीं होता। और वो हमें हमारा जो है वो अहद रफ्ता याद करवा रहे हैं। और वो कहते हैं कि देखो वहाँ हम देखें, हम अपनी तारीख़ को जब देखते हैं तो हम देखते हैं कि जंग बदर में 313 जो थे निहत्थे, जिनके पास असलहे की भी सहूलत, जिनके पास सवारियों की भी सहूलत नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक बड़ी फ़ौज को नाकाम वापस लौटा दिया।
جنگ خندق دیکھتے ہیں، جنگ خیبر دیکھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ کیوں اس بات سے تم پریشان ہوتے ہو، کیوں اس چیز کو، یہ چیز تمہیں پریشان کرتی ہے، کیوں تمہیں مستقبل جو ہے وہ خوف زدہ کرتا ہے، کیوں تم یہ سمجھتے نہیں ہو، نہیں تمہیں ہر صورت جو ہے وہ باطل سے سنوارا ہونا ہے، اور جب تم باطل کے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ خود ہی عروج جو ہے تمہاری طرف آئے گا، تمہارے قدم چومے گا، تمہیں کسی بھی جو ہے حالات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، کسی بھی بات سے، کسی بھی مشکل سے گھبرانے کی، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہیں بالکل پریشان نہیں ہونا چاہیے، تمہیں اپنے زور بازو پر یقین ہونا چاہیے، تمہارے اندر وہ کہتے ہیں کہ تم جو ہو وہ کیوں اس چیزوں سے پریشان ہو، تم کیوں یہ سمجھتے ہو کہ مستقبل تمہارا نہیں ہے، نہیں، تم اپنا مستقبل بنانے والے خود ہو، تم اگر چاہو تو تمہارا مستقبل جو ہے وہ بہترین بن سکتا ہے، صرف اور صرف کیا ہے کہ تمہیں کوشش کرنی ہے، بس جب تم کوشش کرو گے تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ تم اپنی منزل کو پا لو گے۔ اگلا شعر دیکھیے، دیکھ آ کر کوچہ چاکے گریباں میں کبھی، قیس تو لیلا بھی تو صحرا بھی تو محمل بھی تو۔ کوچہ گلی کو کہتے ہیں، چاک گریبان جو ہے وہ جو یہ آگے کا قمیص کا اگلا حصہ ہوتا ہے، جو اوپر کا کالر یا ویسے ہی گلے کا جو حصہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں پھٹا ہوا دامن، یعنی چاکے گریبان، پھٹا ہوا دامن، پھٹا ہوا گریبان۔ محمل جو ہے وہ کجاوا یہاں کہا گیا ہے کہ اونٹ پر جو بیٹھنے والی جو جگہ ہوتی ہے جس پر بیٹھتے ہیں اونٹ، کیونکہ ایک اونچی سواری ہے اور ایسا ہے کہ اس پہ بغیر کجاوے کے بیٹھنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے، تو اس حوالے سے ایک اس کے اوپر ایک چیز سی بنائی ہوئی تھی، ویسے تو پہلے زمانے میں تو وہ پردے سے اور اس طرح کا ایک پورا باکس ٹائپ سا بنایا ہوتا تھا، لیکن بہرحال بیٹھنے کے لیے جو جگہ ہوتی ہے اونٹ کے اوپر بیٹھنے کی جگہ جو ہے اسے کہتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تمہارے پھٹے ہوئے گریبان میں اپنے ذرا جھانک کر تو دیکھو، اپنے پھٹے ہوئے گریبان میں دیکھو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ تم قیس بھی ہو، لیلا بھی ہو، صحرا بھی تم ہو اور محمل بھی تم ہی ہو۔ یعنی وہ مسلمانوں کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تم جو ہو، تم یہ سمجھ رہے ہو، تم اپنی ذات پر غور و فکر کرو، اپنے اندر جھانک کر دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ جو عاشق ہو وہ بھی تم ہی ہو، محبوب بھی تم ہی ہو، صحرا جس میں عاشق جو ہے وہ مارا پھرتا تھا وہ بھی تم ہی ہو۔ تو اے مسلمان، تو جو ہے وہ اپنے آپ کو تو اپنے مقصد کو دیکھ، تیرا مقصد بہت بلند ہے جسے تو نے بھلا دیا ہے، تو اپنے مقصد کو فراموش کر بیٹھا ہے۔ تو ایک عاشق جو ہے جب وہ اپنے مقصد کے لیے کوشش کرتا ہے، وہ اس حوالے سے یہاں قیس، لیلا یہ انہوں نے اس حوالے سے استعمال کیا استعارتاً کہ انسان جو ہے جب وہ کوشش کرتا ہے، جب اس کو کسی چیز کی دھن سوار ہو جاتی ہے، جب وہ تو بالآخر وہ اس چیز کو پا لیتا ہے۔ تو ہمیں جو ہے وہ اب وہ اسی طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ تیرے اندر عشق حقیقی، کیونکہ علامہ اقبال کا جو فلسفہ عشق ہے اس میں عشق کی بہت زیادہ اہمیت ہے، بہت زیادہ۔ وہ کہتے ہیں کہ عشق جو ہے نا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، آنکھ ہے محو تماشائے لب بام بھی، یعنی وہ عشق حقیقی ہے۔ یہاں ان کی جو مراد ہے وہ عشق مجازی نہیں ہے بلکہ یہ عشق حقیقی ہے کہ جب تو خدا کے عشق میں غرق ہو جائے گا، جب خدا کے عشق میں ڈوب جائے گا تو پھر تجھے کائنات میں ہر چیز تیری ہو جائے گی، پھر تجھے کسی بات کا کوئی ڈر، کوئی اندیشہ، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، پھر ہر چیز تیری ہے، تو ہر چیز کا جو ہے وہ مالک بن جائے گا، ہر چیز تیرے زیر نگی ہو جائے گی، ہر چیز تیرا، ہر جو منزل ہے، ہر جو بلندی ہے وہ تیرے قدم چومے گی۔ تو وہ یہاں کہتے ہیں کہ جیسے حضرت امام حسین نے اب قربانی یعنی عشق حقیقی میں انہوں نے اپنے گھر بار کو لٹایا، اسی طرح اور بے شمار ہمارے پاس مثالیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جب انسان عشق کرتا ہے، جب خدا کی رضا کے لیے پر راضی ہو جاتا ہے، جب خدا کی رضا کے لیے محنت کرتا ہے، جب خدا کی رضا کے لیے آگے بڑھتا ہے تو پھر خدا اس کا ساتھ دیتا ہے اور وہ پھر ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتا ہے، پھر وہ اسے کسی بات کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی، پھر وہ کسی چیز سے، کسی خوف سے اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ وہ ہے نا دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر،
کہ تجھے اس بات میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو دنیاوی، وہ کہتے ہیں کہ جو مومن کا ترہ امتیاز ہے وہ عشق حقیقی ہے، دیوانگی ہے، اللہ کی محبت میں دیوانگی ہے، سچی لگن ہے. تو وہ اسے وہ کہہ رہے ہیں کہ تو جو ہے وہ اس بات سے اس چیز کو تو اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تو عشق حقیقی جو ہے اسے حاصل کر لے. تیرے اندر عشق ہونا چاہیے، پروردگار عالم کی سچی محبت ہونی چاہیے. پھر کیا ہوگا کہ اس کے بعد ہر چیز جو ہے، جب تیرے پاس یہ چیزیں ہو جائیں گی تو پھر تجھے نئی نئی منزلیں نظر آئیں گی، نئے نئے جو جگہیں ہیں وہ تیرے سامنے آئیں گی. تو اس کے لیے تجھے کیا کرنا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تجھ سے کیا چاہتا ہے، تخلیق آدم کا مقصد کیا تھا، وہ اس حوالے سے ہم سے بات کر رہے ہیں کہ تخلیق آدم کا مقصد یہ تھا. یہ صرف نہیں تھا کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں، بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم جو ہے وہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. جب ہم میں عشق حقیقی پیدا ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا ہے، اب ہم نے نئی نئی ایجادات کرنی ہے، نئی نئی چیزیں دنیا میں بنانی ہے، لوگوں کے فوائد کے لیے، لوگوں کی سہولتوں کے لیے. کیا ہوگا پھر کہ وہی عظمت رفتہ ہماری لوٹ آئے گی، اور وہ جو ہمارے پر جو یہ مصیبت آئی ہوئی ہے، یہ جب ہم متحد ہو جائیں گے، جب ہم عشق حقیقی سچے طریقے سے اپنے اندر، ہمارے اندر جو ہے وہ عشق حقیقی دوڑنا شروع ہو جائے گا، تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ ہم جو ہے وہ کامیاب و کامران ہو جائیں گے، اور یہ جو مشکلات ہیں، یہ جو پریشانیاں ہیں، یہ ختم ہو جائیں گی، ہم آزاد ہو جائیں گے، ہم خود مختار ہو جائیں گے. تو اس چیز پر علامہ اقبال نے بات کی ہے. آگے ہم کل انشاءاللہ اسے اگلے والے شعر سے شروع کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی ہے. خدا حافظ.